الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 تا 227 چار آیات کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں یہ ہدایات فراہم کی گئیں کہ نکاح کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہوئے لڑکے یا لڑکی کی دینداری ضرور دیکھی جائے۔ پھر اس کے بعد جب نکاح ہو جائے تو عورتوں کو خاص ایام جو پیش آتے رہتے ہیں، ان ایام حیض میں مباشرت کی ممانعت کا بھی گزشتہ نشست میں حکم دیا گیا۔ اب آج کی آیات میں اس مسئلہ کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر کسی بات پر بیویوں سے ناراض ہو کر خاوند قسم اٹھا لیں، یعنی نکاح ہو گیا، بیویاں گھروں میں آ گئی تو کسی بات پر ناراضگی بنی اور خاوند نے قسم اٹھا لی کہ اب تیرے قریب نہ آؤں گا، تو اس صورتحال میں اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان چار آیات میں قسموں کے بارے میں رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ دیکھیے آیت کی طرف، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، یعنی بندہ اللہ کی قسم کو نیکیوں سے روکنے والی چیز نہ بنائے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہنے لگو کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی نہ کرو گے، تقوی اختیار نہ کرو گے اور لوگوں کے مابین اصلاح نہ کرو گے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی ان نیکی کے کاموں سے رکنے کے لیے اللہ کے نام کو آڑ مت بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا ہے، تم اسی کے نام کی قسم اٹھا کر اس سے رک رہے ہو کہ بندہ یہ کہنے لگ جائے کہ اللہ کی قسم میں آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا، میں آئندہ والد سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں شخص کو قتل کر دوں گا، میں 2 خاندانوں کو لڑواؤں گا، میں فلاں غریب پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح جو کام شریعت نے کرنے کے لیے کہے اور جن سے رکنے کا کہا، اگر انسان قسم اٹھا کر ان نیکی کے کاموں سے رکنے لگ جائے اور قسم اٹھا کر برائی کے کام کرنے لگ جائے تو یہ تو اللہ کے نام کی قسم کو آڑ بنا رہا ہے نا۔ تو اس طرح کی قسموں سے اللہ نے روک دیا۔ تو انسان اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ میں آئندہ فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، پھر وہ قسم توڑ دے تو پھر کفارہ ادا کرے۔ اس کا کفارہ یہ ہے 10 مساکین کو کھانا کھلائے یا 10 مساکین کو کپڑا پہنائے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 3 روزے رکھے اور توبہ و استغفار بھی کرے۔ یہ کفارے کی پوری وضاحت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں دیکھ لیجئے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہو گئی کہ اگر ہم نے آئندہ کسی نیکی کے کام کو نہ کرنے کی قسم اٹھا لی یا کسی برائی کے کام کو کرنے کی قسم اٹھا لی تو ہمیں وہ قسم فوراً توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری بے معنی قسموں پر، یعنی یہ جو قسمیں کلام میں یوں ہی اٹھا لی جاتی ہیں، ارادہ قسم اٹھانے کا ہوتا ہی نہیں، بس بلا قصد واللہ باللہ تاللہ یہ کہہ دیا۔ یہ بعض لوگوں کا گفتگو کا انداز ہوتا ہے، قسم اٹھانا ان کا تقیہ کلام بن جاتا ہے۔ ایسی قسموں پر کوئی پکڑ نہیں جو بلا قصد و بلا ارادہ اٹھائی جاتی ہیں، لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن اللہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دل کے ارادے سے اٹھائی ہیں۔ ایسی قسموں کے توڑنے پر کفارہ ادا کرنا ہوگا اور توبہ و استغفار بھی کرنی ہوگی۔
واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، تحمل والا ہے۔ اب اگلی آیت میں اس خاص قسم کا بیان آ رہا ہے جو بیویوں کے بارے میں اٹھائی جاتی ہے کہ میں اس بیوی کے قریب نہ جاؤں گا۔ عرب میں یہ دستور چل پڑا تھا کہ بیوی سے ناراض ہو کر قسم کھا بیٹھتے کہ اب تیرے پاس نہ آؤں گا، پھر قسم اٹھا لینے کی وجہ سے نہ اس کے پاس آتے تھے اور نہ ہی طلاق دیتے تھے۔ اس میں عورت کو بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ نہ ہی وہاں کوئی تعلق قائم ہو سکے اور نہ ہی اس سے جدا ہو کر وہ آگے کہیں نکاح کر پا رہی ہے، تو یہ قسم اٹھا لیتے تھے۔ اس طرح کی قسم کو شریعت میں ایلا کہتے ہیں۔ تو دیکھیے آیت میں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یعنی اگر 4 مہینوں کے اندر اندر رجوع کر لیا تو رجوع درست ہو جائے گا اور نکاح باقی رہے گا، بس قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر 4 ماہ گزر گئے اور رجوع نہ کیا تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی 4 ماہ سے پہلے رجوع کر لیں، قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں تو اللہ رحمت فرماتے ہوئے معاف کر دیں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ چھوڑ دینے کا ارادہ کر چکے ہوں تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وہ 4 مہینے پورے کر لیں اور پھر عورت کو آزاد کر دیں، اس کے بعد وہ عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے اپنا فیصلہ آگے کر لے۔ یہ وہ 4 آیات تھیں، آیت نمبر 224 تا 227، جن میں قسموں کے بارے میں ہمیں اللہ نے رہنمائی فراہم کی۔ بالخصوص بیویوں کے بارے میں قسم اٹھا لینا کہ میں اس کے قریب نہ جاؤں گا، اس کے بارے میں بھی بڑی خوبصورت رہنمائی عطا فرمائی اور عورتوں کو اللہ نے مشکل سے بچایا۔ دیکھیے شریعت نے عورت کی کیسی حفاظت فرمائی ہے کہ خاوند عورتوں کو لٹکا کر مت رکھیں، یا تو حسن سلوک کے ساتھ رہیں یا طلاق دے کر خود سے جدا کر دیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان احکام کی خلاف ورزی کرنے پر دن قیامت کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ جن لوگوں کے نزدیک اللہ کے احکام کی اہمیت تھی اور وہ اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتے تھے، ان کی ذرا حالت دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کے بارے میں حکم جاری فرمایا تھا کہ انہیں 4 مہینے کے بعد چھٹی دی جائے اور وہ گھر اپنی بیویوں کے پاس ہو آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم اس وقت جاری فرمایا تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا اور مشورہ کیا تھا کہ ایک عورت کتنا عرصہ اپنے خاوند کے بغیر رہ سکتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا 4 مہینے رہ سکتی ہے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بارڈر پر لڑنے والے سپاہی تھے ان کو چھٹی دی کہ وہ 4 مہینے کے بعد اپنے گھر ہو آئیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ عورتوں کو سالہ سال لٹکائے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے احکام کے مقابلہ میں اپنی جھوٹی انا عزیز ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اللہ کو کیسے جواب دے پائیں گے اور یہ لوگ کس طرح جہنم کی آگ کو برداشت کر پائیں گے۔ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی تو ہے اس مقصد کے لیے کہ یہاں کون اللہ کے احکام و ہدایات کی پیروی کرتا ہے اور کون بغاوت کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احکام کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔